وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات حضرات بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے جناب حسن صاحب اور صاحب کو دیتے ہیں بہت اچھی تلاوت سے سرفراز فرما رہے تھے شہنشاہ صاحب کو حضرات میں 4 مصرع پڑھنے کے بعد دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ سب حضرات پڑھنے کے لیے بھی اکثر تشریف لاتے ہیں لیکن ذرا وقت کا خیال رکھتے ہوئے کیونکہ 2:05 کو جناب کو بیٹھنا ہوتا ہے تو میں بس 4 مصرع پڑھنے کے بعد جناب شہنشاہ صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ دیکھیے چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب شہنشاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور بہترین شاد و صاحب صلوات پڑھیں حضرت محمد جناب بیٹھ کے آپ کو بھی پڑھنا ہے آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں سرکار اجازت 4 مصرع آپ حضرات سماعت فرما لیں عرض کیا ہے کہ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں
پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں. پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. ہم اس چراغ کی لو تیز کرتے جائیں گے. ہم اس چراغ کی لو تیز کرتے جائیں گے. علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں. علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور چار مصرے سرکار ہے. فرش اعضاء کے متعلق 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر فرش اعضاء نے صاحب کردار کر دیا. ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر فرش اعضاء نے صاحب کردار کر دیا. بے حب اہل بیت مصلی پر آ گئے. تم نے ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں. ہم لوگ بے حساب گناہگار تھے مگر فرش اعضاء نے صاحب کردار کر دیا. بے حب اہل بیت مصلی پر آ گئے. تم نے نماز کو بھی گناہگار کر دیا. تم نے نماز کو بھی گناہگار کر دیا. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اور پیش کر دیں. سرکار 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے. پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے پلٹ کے آئے گی تصویر اس میں حیدر کی. پلٹ کے آئے گی تصویر اس میں حیدر کی. اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے. اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں. آئیے حضرات ہم نے بڑی ادب احترام کے ساتھ گزاروں سرکار امیر العلماء ہدایت اللہ حمید الحسن صاحب کی خدمت میں کہ آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھیں. حضرت محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين.
أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صلوات الله. قرآن کریم اہل بیت علیہ السلام اور مختلف مذاہب، بہت ضروری باتیں ہم آپ سے عرض کریں گے. یہ بھی فکر رہتی ہے کہ جو رنگ مجلس ہے، جس کا تقاضا ہے، جس کے آپ متمنی ہوتے ہیں، وہ بھی باقی رہے. لیکن یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ساری دنیا میں جہاں تک یہ گفتگو جا رہی ہو، خاص طور سے اس دور، اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو میرے سامنے میرا مطالعہ ہے، میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی تحقیق ہے، جو میرا اپنا ذہن ہے، اس کے حساب سے میں ان باتوں کو کہتا ہوں. میں جانتا ہوں جس طرح یہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے وہ بہت مشکل ہے کہ اور ہمارے بچے لوگ ان کو بھی کچھ جاننے کو ملے. ہم بالکل بغیر تمہید کے کچھ کہیں گے. پہلی بات یہی کہ آج ہم آپ کے سامنے بہت تکلیفوں کے باوجود حاضر ہیں، چونکہ کچھ ایکسیڈنٹل مسئلہ ہوا تھا، اس کی تکلیف ہے. آسٹریلیا ماہ رمضان میں جانے سے پہلے، اور آج بھی ہمارے کرم فرما، ہمارے عزیز، ہمارے بہت محبت کرنے والے جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے زحمت کی. وہ بیچارے رات روزانہ 12 بجے لکھنؤ ہزاروں مریض ان کے انتظار میں ہوتے ہیں، مگر یہ محبت ہے کہ تشریف لائے، صبح تجاویز پیش کی، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. پرسوں رات کو ہمارے محترم بھائی اور دوست جناب ڈاکٹر پرویز خان صاحب، خدا ان کو بھی لمبی زندگی دے اور صحت مند رکھے، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی وقت میں کورونا میں تھے. پچھلے سال 13 ہم بھی تھے اور وہ بھی تھے، ایک ہی زمانے میں. ہم ان سے میں بھی ابھی تلاوت کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ یہ آیت کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے. جاننے والے جانتے ہیں، بات ضائع نہ جائے. جہاں تک یہ ریکارڈ ہو کے آواز آ رہی ہو، صرف توجہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک آیت، کوئی بھی ایسا عالم مرجع، ہمارے لوگ، ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو اس آیت کو دنیا کے سامنے پیش نہ کرتے ہو. کوئی بات دیکھ لی، دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے. کوئی بات آئی، دیکھیے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے. کیا ہے وہ آیت؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. تمام علماء، ہر مدرسہ، ہر طالب علم، آئیے قریب آئیے. ذہنی و فکری طور پر بہت اہم باتیں ہیں. سعودی عرب سے لے کے ایجپٹ تک اور وہاں سے لے کے ہمارے ملک تک کوئی ایسا مبلغ نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا، کسی ایک نے کسی بے گناہ کو قتل کرا جس کے لیے کوئی مواخذہ نہ ہو، بغیر نفس، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہے، بے گناہ تھا، اور فساد، یا اس نے کوئی فساد بھی نہیں کیا تھا، اسے قتل کر دیا، تو گویا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور اگر بچا لیا ایسے کو تو ساری دنیا کو بچایا. بہت مشہور، ہر ایک کی زبان سے تمام مبلغ، عالم، مولوی، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، لکھنؤ میں ہو، دہلی میں ہو، مصر میں ہو، کہیں بھی ہو، اسلام دیکھیے، اسلام کا یہ میسج، اسلام.
تو میں سوال کرتا ہوں ان سے بھی کہ کہاں پر ہے یہ؟ جب کو جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں خالی توجہ دلانے کے لیے، کہاں پر ہے یہ آیت؟ ایک نمبر 2، تمام غیر مسلم جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، میں نے پہلے دن بھی کہہ دیا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، کسی کو ہلکا نہیں کرنا ہے، کسی کو کم نہیں کرنا ہے، کسی کو ہلکا نہیں کرنا ہے، لیکن تمام دنیا کے مذاہب کے ماننے والے میری اس بات پر توجہ کریں گے۔ تمام پورے چیلنج سے کہتا ہوں، تمام دنیا کے مذاہب کے ماننے والے چاہے وہ کسی دھرم کے ہوں، آئیں یہاں میرے ساتھ تھوڑا غور کریں۔ قرآن نے کہا کسی نے کہ نفس کو جو بے گناہ تھا اس پر کوئی فساد کا الزام بھی نہیں تھا، اسے قتل کر دیا، اس نے ساری دنیا کو قتل کیا۔ یہ آیت کب ہے؟ آپ قرآن کی بہت سی باتوں کو پیش کرتے ہیں، قرآن اس کے قتل کا حکم دیتا ہے، قرآن اس کے قتل کا حکم دیتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، کم سے کم اس آیت پر آگے ٹھہر جائیے، بہت بات صاف ہو جائے گی، بہت واضح ہو جائے گی بات۔ ہم بتائیں کہاں پر ہے یہ آیت؟ کل کی بات آئی ہے بھیا، یہ آپ کو نکل تو نہیں گیا؟ آپ لوگ مجھے کل سے ایک تختی بنا دیجیے، ایک تختی کل سے بنا کے ہٹا دیجیے، گلے مجھے سے بنا دیا کیونکہ مجھے جگہ جگہ دھیان رہتا ہے کہ میں اس کو کہیں خراب نہ کر دوں، اس کو میں خراب کروں یہ میری آواز خراب کر دے گا۔ بہت سارے کل پہ بہت شکایتیں دنیا سے آئیں کہ صاحب آواز نہیں آ رہی، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، حالانکہ میں نے کہا تھا کچھ گر گیا ہے۔ تو آئیے ایک صلوات اور پڑھ دو۔ یہ آیت ہے کہاں پر؟ کل آئیے، کل کی طرف واپس چلیے، ہم گزشتہ روز کی طرف آپ کو واپس لے چلتے ہیں۔ ہوا کیا؟ مشکل یہ کہ یہ گفتگو گھنٹوں تک چلی جائے گی، میں سمیٹنے کی طرف فکر کرتا ہوں کہ کتنا جلدی سمیٹ لوں اس بات کو۔ کل کی بات کیا تھی؟ ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کی بات کی، نام نہیں ہے، اس نے کہا، قرآن نے کہا اے رسول آپ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا یہ واقعہ تلاوت کر دیں، بیان کر دیں، پڑھ دیں، سنا دیں۔ سنایا گیا واقعہ۔ یہ حضور کا دور، اس وقت سے تقریباً 2300 سال اور اوپر چلے جائے تو بنی اسرائیل کا زمانہ ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہی آیت، یہی بات بتائی گئی۔ اس سے اور اوپر 4000 سال چلے جائیے، حضرت آدم کا زمانہ ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں اس روئے زمین پر صرف 4 انسان ہیں، ایک ماں، ایک باپ، ان کے 2 بیٹے۔ روئے زمین پر ان 4 میں سے 2 چلے گئے حج کرنے، 2 رہ گئے ایک جگہ۔ دونوں میں سے ایک کو اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کے ماں باپ حج کرنے گئے ہیں، اس کو اس کا بھی خیال نہیں آیا۔ اس نے یہ سنا کہ ہم دونوں سے قربانی مانگی گئی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا اس نے اپنے خرمن سے بہت ہی اچھی چیز نکال کر پہاڑی پر رکھ دی۔ جس کو اپنا مال عزیز تھا اس نے بہت ہی خراب قسم کا مال نکال کے وہ رکھا۔ جب میرے کام نہیں آئے تو کسی کام کیوں آئے؟ آسمان سے قبولیت کی سند آئی بجلی گرنے کی شکل میں، یہ قبول ہو گیا، وہ نہیں قبول ہوا۔ جس کا مال قبول نہیں ویسے ہی رکھا رہ گیا، وہ حسد میں مبتلا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے کا یہاں پر بس یہی ایک لفظ، ایک ہی جملہ، اور کچھ آگے نہیں۔
جس کو دھمکی دی گئی تھی یہاں سے اس کی گفتگو بار بار ہے. یہ عجب بات ہے، جو قتل کی دھمکی دے رہا ہے وہ یا تو بڑی شدت غیظ میں خاموش ہے یا ڈر کر خاموش ہے، اور جس کو دھمکی دی گئی ہے وہ بڑے آرام سے باتیں کر رہا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے نا. اس پر بھی غور کیجئے گا. ایک کی بات ہے، اس کی صرف ایک ہی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، بس. اس کے بعد بہت آگے جا کے اس کی کچھ بات ہے جس سے کہا گیا قتل کر دوں گا. اس نے اتنا کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقین سے ہو. یہاں میرا ذہن ایک بات کی طرف اور گیا، قرآن خود کیا ہے. آپ سب گھر جاتے ہی قرآن اٹھائیے، کھولیے سورہ الحمد کے بعد پہلا سورہ کیا ہے؟ البقرہ. اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک نے کہا اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. ہزاروں سال کے بعد قرآن نے کہا یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہوں. عجیب بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. یہیں پہ ایک بات ذہن میں آ رہی کہنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر توجہ سے، ہدایت ہے. جب ہدایت ہے تو کیا وہ ہدایت کر دے گی؟ اس ہدایت تک لے جانے کے لیے کوئی ہادی تو ہو. تو اگر کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت وہ کرے گا جو امام المتقین ہو. صلوات محمد و آل محمد. سورہ النمل طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشری للمؤمنین. آگے جا کر یہ قرآن، اس کی یہ آیتیں نشانیاں ہیں، اور کتاب روشن کتاب، ہدایت ہے اور بشارت ہے، ھدی و بشری للمؤمنین. تو قرآن کہیں کہتا ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہیں کہتا ہے بشارت ہے مومنین کے لیے. تو جیسے وہاں امام المتقین چاہیے ویسے وہاں بھی امیر المومنین چاہیے. صلوات محمد علیہ وسلم. نہیں ہوئی رنگ مجلس برقرار رکھنے کی میں کہیں بات ایسی تاکہ اصل بات آگے آپ کے ساتھ آئیے. کیا ہوا؟ کہاں سے بات آئی؟ بات کہاں پر آئی؟ متقین سے قبول کرتا ہے. اس کے بعد پھر فوراً اسی نے کہا لئن بسطت الی یدک، اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھائے گا لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں. تمہارے قتل کا چیلنج قبول ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کمزور ہوں، میں بھی تمہیں قتل کر سکتا ہوں، لیکن کیوں نہیں قتل کروں گا؟ برابر کے بھائی ہیں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ مجھے اس اللہ کا ڈر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. کل کہہ چکا آپ سے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ہاتھ ظلم کی طرف کبھی نہیں بڑھتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ سب تیرے نئے اعمال میں منتقل ہو جائیں. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، کل میں نے یہاں تک بات کہی تھی تاکہ تو جہنمی قرار پا جائے. جب بے گناہ کو قتل کرے گا تو تو جہنمی ہے. کل یہاں تک میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے آگے نہیں.
آیت تمام ہونے جا رہی ہے. یہ آیت 27 نمبر یا 28 نمبر تمام ہونے جا رہی ہے. سورہ المائدہ قرآن کا 5واں سورہ، اس کی 28ویں آیت تمام ہونے جا رہی ہے. کیوں نہیں میں تجھے قتل کروں گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں میرے گناہ اگر ہیں تو تیرے نام اعمال میں چلے جائیں. انتبوا باسمی واسمک، میرے گناہ تیرے نام اعمال میں چلے جائیں. فتکونا من اصحاب النار، نام قرآن نہیں لے رہا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں. فتکونا من اصحاب النار، تاکہ تو جہنم والوں میں قرار پا جائے. یہاں تک حضرت آدم کے اس بیٹے کے کلمات ہیں اور اس کی گفتگو اور اس کی باتیں جس کو ہم اور آپ حابیل کے نام سے جانتے ہیں. اور وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ قابیل سے. حابیل نے قابیل سے کہا نام نہیں ہے. فتکون من اصحاب النار، اب فیصلہ اس کی طرف سے آتا ہے. کل کا جملہ یاد رکھیے گا. یہاں تک میں نے کہا تھا حضرت حابیل نے یہ کہا شام میں ہم بھی جا چکے ہیں، آپ بھی جا چکے ہوں گے دمشق میں. فتکون من اصحاب النار، تو جہنم والوں میں سے قرار پا جائے. اب قرآن کا جملہ آیا سامنے، اس کا کلام کے اندر اس کا کلام. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، مہر لگ گئی. تم نے حابیل جو کہا جو بے گناہ کو قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، تم نے ٹھیک کہا، ظالموں کی یہی جزا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. فیصلہ اس کی طرف سے آیا، مہر اس نے لگا دی. حابیل کی زبان پر وہ کلمات جاری ہو گئے جس کا ادھر سے حکم ملا، خود سے نہیں کہہ دیا، لیکن مہر اس کی طرف سے آ گئی. ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی جزا یہی ہے. کل میں نے آپ سے کہا اب دو گواہیاں ہو گئی، ایک اللہ کے منتخب بندے کی جس کی قربانی ہونے والی ہے اور جس کو قتل کیا جانے والا ہے. اس نے کہا اگر تم بے گناہ کو قتل کرو جہنم ہے. اس نے بھی سند دے دی کہ ہاں یہی سزا ہے اس کی. آئیے ایک آیت اس کے بعد کی اور پڑھے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ سب تو ہو گیا. قابیل کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیں. فَقَتَلَهُ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. ابھی بات تمام نہیں ہوئی. ادھر سے ایک انتظام ہوا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا. جب حسب فی الارض لیریہ، اس نے زمین میں ایک گڑھے کو کھودنا شروع کیا. لیریہ، تاکہ اس کو بتائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کسی بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے. کیا کہا اس نے؟ یا ویلتا، ہائے مجھ پر افسوس، عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا عاجز ہو گیا کہ مجھ کو اس کوے جیسی بات بھی نہیں معلوم. کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں. فاصبح من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. یہ بات یہاں تمام ہوئی. ایک کوے نے آ کے بتایا تجھے کیا کرنا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا ایک پرندہ اس انسان کو جس کو اشرف المخلوقات کہا جائے آ کے بتائے گا یہ کر یہ نہ کر. میں اسی سے کہتا ہوں کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی عقل اتنی معوف ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ. جو ظالم ہوتا ہے اس کی عقل اتنی معوف ہو جاتی ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے کیا کرنا ہے. آئیے بات یہاں تمام ہو گئی. اب آئیے یہ کہاں پر بات آئی؟ جس نے بے گناہ کو قتل کیا، ساری دنیا کو قتل کر دیا. یہ کہاں پر بات آئی؟ یہی جگہ ہے. جب یہ بات تمام ہو گئی
اب قرآن نے کہا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. تو اس کے بعد ہم مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے تاکہ ان پر روشن نشانیاں بتلاتے رہیں، لیکن ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جو مختلف مواقع پر گناہ کرتے رہے. ہزاروں سال بعد بنی اسرائیل، ان سے ہزاروں سال کے بعد ہمارے حضور، ان حضور سے کہا جائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر یہ نشانیاں پڑھ کے بتا دی جو آدم کے دونوں بیٹوں کی ہیں. تو قرآن نے 3 دور کی بات پیش کی، ایک حابیل اور قابیل کا دور، ایک حضور کا دور، بیچ میں بنی اسرائیل. اور اس پورے دور میں میں آج تمام دنیا مذاہب کے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے کہوں گا، آئیے اور غور کیجئے کہ قرآن نے سب سے پہلا قانون کیا بنایا اس روئے زمین پر؟ بے گناہ کو جس نے کوئی فساد بھی نہ کیا اسے قتل کر دینے والی کی جزا کیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مختلف مذاہب کے لوگوں کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، پہچاننا ہے. حابیل اور قابیل 4000 سال 6000 سال پہلے کی داستان، ظاہری تاریخ. یہ وہ تاریخ ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، سب نے مانا، سب مانتے ہیں. اور اس کے بعد جو نام آئے وہ نام بھی تاریخ میں نقل ہیں. میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جہاں تک میری بات مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس جا رہی ہو وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. حابیل اور قابیل کی داستان ختم ہو گئی لیکن واقعہ باقی ہے، جو حکم ہے وہ باقی ہے. قتل تو کر دیا اس نے، لیکن قرآن نے کہا اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر بھی واجب کر دیا. یاد رکھنا، کسی نے کسی بے گناہ کو جس نے کوئی فساد بھی نہ کیا اور قتل کیا، اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا. یہ قانون بنا، توجہ کیجیے گا. یہ قانون قرآن حضرت آدم کے دور سے چلا. اب یہ قانون قرآن ہمیشہ ہے تو اسلام حق پر ہے. صلوات محمد و آل محمد. جہاں تک ہماری گفتگو جائے گی آگے کی تاریخوں تک اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ کہیے کہ قرآن نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، ان کو قتل کرنے، کیونکہ اس کے فوراً بعد کیا آئے تھے. مسلسل قرآنی آیات میرے ذہن میں آتی ہیں، اس سے متعلق واقعات آتے ہیں، میں پریشانی میں آ جاتا ہوں کہ میں کم وقت بات کو کیسے کہہ لوں، کیونکہ بات کی مجالس ذہن میں ہے. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا. وہاں کیا ہے؟ فساد بھی نہ کیا ہو. فوراً بعد کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ سے جنگ کی، اس کے رسول سے جنگ کی، ہے ذہن ہے آپ کا، متوجہ ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یقتلوا ویصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. میں قرآن رکھ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ سب کو بالکل یقین ہے صحیح پڑھ رہا ہوں. کیا ہوا؟ جو اللہ سے، اس کے رسول سے، دیکھیے 3 جرم ہیں. آپشن 1 جرائم 3 اور بہت بڑے جرم. جس نے اللہ سے جنگ کی کتنا بڑا جرم، جس نے اس کے رسول سے جنگ کی کتنا بڑا جرم، جس نے زمین میں فساد پھیلایا کتنا بڑا جرم. قرآن نے کیا کہا؟ قتل کر دو، یا یہ نہیں کہ بس یا سولی پر چڑھا دو، نہیں، یا ان کے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، یہ بھی نہیں. یونفوا من الارض، زمین سے باہر نکال دو. تمام سزائیں اتنی سخت جرم کے مقابلے میں 4 آپشن رکھ کر میں سے کوئی ایک کر دو، ہے نا. تو یہ نہیں کہ اسلام، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ اور یونفوا من الارض،
یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہو اور آخرت میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ مگر نہیں، بات تمام نہیں ہوئی۔ اس کے بعد الا الذین تابوا، اس سے پہلے کہ یہ سب ہو مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ توبہ کر لیں اور تم ان پر قابو پا سکو، بس جان لینا اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب بھی یہ کہا جائے قرآن قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دینے کا حکم دیتا ہے، ابھی بھی یہ الزام ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ جو اس سے جنگ کرے، رسول سے جنگ کرے، ان کے لیے ساری سزائیں میں سے ایک، اور اگر وہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ان پر جرم کی سزا کا حکم جاری ہو جائے، توبہ کر لیں، تو یاد رکھو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن جگہ جگہ اس اللہ کی بات کرتا ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور جب قرآن جگہ جگہ اس اللہ کا عقیدہ دیتا ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، تو جس کو اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے ہم نے سوائے رحمت کے تمہیں کچھ بھی بنا کر نہیں بھیجا، تو اس رسول کی رحمت ہر جگہ ہوگی، اور جب رسول کی رحمت ہر جگہ ہوگی تو اس کے ساتھ جتنے اہل بیت ہوں گے ان کا وہی کردار ہوگا جو کردار رسالت ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وہی کردار ہوگا۔ مگر میں اس جگہ یہ نہیں کروں گا کہ بس آپ کے جذبات سے متاثر ہو کے میں مجلس گھروں بدل دوں، ایسا نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر میں اور آپ کے سامنے آپ کی زحمت اور آپ کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات محمد علیہ ثبوت پہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ تمام دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں، بڑے ادب سے، آدم کو آپ بھی مانتے ہو جس لفظ سے مانے آپ، حابیل اور قابیل کے واقعات کو آپ بھی مانتے ہو، اور اب جو میں نام لینے جا رہا ہوں یہ نام تمام دنیا کے بڑے مذاہب مانتے ہیں۔ حابیل قابیل کی داستان ختم ہوئی، اب حضرت آدم کی نسل آگے کیسے بڑھے؟ اس لیے کہ جب قتل کر دیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کوئی نہیں رہ گیا زمین پر حضرت آدم کی اولاد میں۔ حابیل قتل ہو گئے، قابیل رہ گیا، تباہی کے عالم میں گھومتا پھرا۔ اب حضرت آدم کی نسل آگے کیسے جائے؟ تو زمین ختم، نسل ختم نہیں۔ پھر اس کے حکم سے حضرت آدم کے ایک اور بیٹا شیش، ان کے بیٹے انوش، ان کے بیٹے قینان، ان کے بیٹے میلائیل، ان کے بیٹے یزد، ان کے بیٹے ہنوح، یہ حضرت ادریس ہیں، ان کے بیٹے لمک، ان کے بیٹے حضرت نوح۔ حضرت نوح کا دور آیا، چاروں طرف سے ظلم حضرت نوح پر، آخر وقت تک کوئی بد دعا نہ کی۔ جب ظلم بے انتہا بڑھ گئے، تاریخ میں ہے لوگ اپنے، چونکہ کئی 100 سال و بعض تاریخ کئی ہزار سال کا سن حضرت نوح کا، لوگ اپنے بچوں کو اپنے دوست میں بٹھا کر لاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ پتھر ہاتھ میں دے دیتے، دیکھو ہمارے دادا نے ان پر پتھر پھینکے، تم بھی پھینکو۔ اور روایات میں ہے کہ اتنے پتھر حضرت نوح پر پھینکے جاتے تھے پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ آپ کی مسرت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو آج کی تاریخ سے مناسبت میں تو نہیں مگر کہہ لو، پتھر اتنے پھینکے جاتے تھے کہ حضرت نوح اس میں چھپ جاتے تھے۔ مورخین نے لکھا رات کے وقت جب سب چلے جاتے تھے حضرت نوح زخموں سے چور پتھروں کے اندر جبرائیل آتے تھے، اپنے پتھروں سے، اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے تھے۔ توجہ کرنا، اپنے پروں سے ان پتھروں کو ہٹاتے تھے، اور جہاں جہاں حضرت نوح کے جسم پر زخم ہوتے تھے ان کو اپنے پروں سے شفا دیتے تھے۔ میں کہوں گا جبرائیل اس بات کو یاد رکھنا کہ تم اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو شفا دے رہے ہو، تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری ہی قوم کا کوئی ہوگا جس کو اپنے زخموں سے شفا حاصل کرنا ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا تم پروں سے شفا دو گے، اس کا گہوارہ شفا دے رہا ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔
حضرت نوح، اور آگے بڑی بات، حضرت نوح، لم کے بیٹے حضرت نوح، ان کے بیٹے 3 سام، حام، یافس، ان سے نسلیں آگے بڑھی، اور فخشد، انوش، کینان ایک مرتبہ پھر آئے، شالح، غابر، فالح، انوش، ارغوق، ساروق، ناخور، طارق، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم، صلوات محمد علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم سے ہماری تاریخ ساری دنیا مانتی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمارے ملک کے بہت بڑے سیاسی دنیا مطلب بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے ابھی کہا، مجھے یاد دلایا تھا ہمارے پرزن جناب مولانا فرید الحسن صاحب نے گھر پر یاد دلایا تھا مجھے، ہے حقیقت۔ انہوں نے کیا کہا، اور میں اس کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ بر صغیر میں جتنی نسلیں ہیں سب حضرت ابراہیم کے اولاد میں ہیں۔ مانتے ہیں ملک کے بہت بڑے سیاسی رہنما، ہم سب ان کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم تک میں نے جتنے نام لیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ظلم کہیں دکھاؤ، صلوات محمد علیہ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ حضرت ابراہیم سے ہمارے سامنے یروشلم میں اور خانہ کعبہ کے پاس مکہ میں 2 نسلیں چلی۔ ایک وہ نسل جو یروشلم میں چل رہی ہے، سارے انبیاء اس نسل میں، حضرت اسحاق، ان سے حضرت یعقوب، اور پھر سارے ائمہ۔ دوسری طرف توجہ کیجئے گا، آگے کی تقریروں میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ الزام کہ اسلام دوسروں سے ملنے اور اللہ نہیں سکھاتا، منع کرتا ہے، غلط بات ہے۔ کسی تعصب کے بغیر ہماری باتوں کو سنیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا۔ اور تمام دنیا اسلام کے بہت سے مبلغین سے میں کہوں گا کہ میری بات آپ کو پسند ہے، تائید کیجئے گا۔ عربی و فارسی میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا مجمع محروم رہ جائے گا، ورنہ میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا۔ آئیے حضرت ابراہیم تک جو یروشلم کی تاریخ ہے میں اس کو نہیں بیان کرتا، جو مکہ معظمہ کی تاریخ اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، ایک شخص کو بھی لاؤ، میں تفصیلات میں نہیں جا پاؤں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی ایک اولاد ادھر حضرت اسحاق، دوسری طرف حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت قیدار، ان کے بیٹے الست، ان کے بیٹے نسبت، ان کے بیٹے سلام، ان کے بیٹے سلامان، ان کے بیٹے یمسا، ان کے بیٹے یسا، ان کے بیٹے عدد، ان کے بیٹے عدین، ان کے بیٹے حضرت عدنان، ان کے بیٹے معد، ان کے بیٹے نزار، ان کے بیٹے مزر، ان کے بیٹے الیاس، ان کے بیٹے مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، فہر، غالب، لوئی، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب۔ ایک طرف حضرت پیغمبر اسلام ہے، دوسرے میں امیر بن ابی طالب ہے۔ لاؤ دونوں جگہ تک لاؤ، ایک بھی ظلم دکھاؤ، صلوات محمد والے محمد پر، ایک بھی دکھاؤ ظلم۔ کسی ایک کا ظلم نہیں دکھا پاؤ گے، سب سردار تھے اپنے وقت کے، سب حاکم تھے اپنے وقت کے، اور کیسے دکھائیں گے؟ کیونکہ حضور کے اسی سلسلہ انساب میں تقریباً 1400 سال اوپر کے 2 نام ہیں جن کو حضور کے دور کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو اچھے نہیں تھے، یہ تو برے تھے۔ عجب تماشا ہے۔ اور جب حضور کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجمع یاد رکھے گا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جملہ ہے لا تسبوا مضر و ربیع فإنہما مسلمان۔ رسول سے لوگوں نے کہا یہ 1900 سال اوپر، یہ 1800 سال اوپر، یہ تو ایسے تھے ویسے تھے،
تو رسول نے فرمایا ہرگز ان کو برا نہ کہو، یہ دونوں مسلمان تھے۔ جب قرآن کا ذکر ابھی نہیں ہے، مکے سے بات شروع ہوگی، اس سے اوپر کے لیے بھی رسول فرما رہے ہیں جب 1900 سال پہلے کے رسول کے اجداد مسلمان، تو جس کی گود میں رسول پرورش پائے ہوئے ہو، آج کی گفتگو یہیں پر ختم۔ بس اتنا کہوں گا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، میں نے اس آیت پر آپ سے پہنچایا کہ حابیل اور قابیل کے واقعے کے آگے یہ آیت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کچھ لوگ تھے جو رسول کے پاس آ گئے، ہم بیمار ہیں، فرمایا اچھا یار رک جاؤ، صحت ہو جائے تو جانا۔ گھبرائے، یا رسول اللہ ہم وہاں فلاں میدان میں چلے جائیں، وہاں ہماری صحت اچھی ہو جائے گی۔ چلے جاؤ۔ چلے گئے وہاں جہاں اونٹ چرائے جاتے تھے، بہت بڑی چراگاہ اونٹوں کی تھی، وہاں پہنچ گئے، لالچ آئی، وہاں کے جو چراگاہ کے اونٹ چرانے والے نگہبان، ان کو بہت شدت سے مارا پیٹا اور سارے اونٹوں کو لے کے جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں چلے گئے، خبر رسول تک آئی۔ وہ جو لٹیرے تھے ان کو بھی سزا دینے کے لیے ایک ہی نظر آیا، نہیں پہچانے، مولا علی کو بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ گئے مولا علی، سب کو گرفتار کیا، تاریخ کا منظر، گرفتار کیا، لے کر آئے، سب اونٹ بھی آ گئے، وہ لٹیرے بھی آ گئے، سب آ گئے۔ میں کہتا ہوں کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہاں بھی علی کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ کوئی اور جاتا وہی فیصلہ کر دیتا۔ علی کے حوالے لائیں گے، رسول کے پاس یہی فیصلہ کریں گے۔ بس سے پہچان لو ہر ایک کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ میرا جملہ آپ سب کے لیے، بس تشریح میں نہیں جاؤں گا، مگر آج کے دور کے ہر انسان کے لیے جملہ ہے کہ ہر ایک کو شریعت میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو اتنا کچھ کر کے گئے ان کو بھی وہاں فیصلہ کیا جا سکتا تھا، نہیں۔ جب اس وقت یہ نہیں ہے تو آج بھی کسی کو حق نہیں ہے، آج بھی کسی کو اپنی جگہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے۔ فیصلہ وہی کریں گے جن کو اس کا حق ہو۔ دوستو عزیزو، اور اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں میں رک جاتا ہوں، یہ باقی انشاءاللہ کل و پرسوں کی باتوں میں آئے گی۔ دیکھیں آپ، کسی بات کو سمجھانے کے لیے عصر عاشور، بسر سعد کی پوری فوج کو امام حسین نے سامنے نظروں میں رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر فرمایا چپ ہو جاؤ، مجھے کچھ کہنا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ یا ویلکم، افسوس تم سب پر، الا ما تقاتلونی، تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو؟ ہم علی حق ترکتہ، کیا میں نے کوئی حق چھوڑا؟ ہم علی سنت غیرتہا، کیا رسول کی کوئی میں نے سیرت بدلی؟ ہم علی شریعت غیرتہا، یا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی؟ قیامت تک کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ یہ حسین سوال کر سکتے تھے، رسول کا نواسہ سوال کر سکتا تھا۔ اس نواسے کے ساتھ سلوک کیا تھا؟
72 لوگوں میں سے ایک کی بات لاؤ، اور کس کی بات لاؤں گا؟ جو رسول کا صحابی ہے، جو علی کا صحابی ہے، جو امام حسن کا صحابی ہے، جو امام حسین کا صحابی. صحابیت کی اس منزل پر ہونے کے بعد کربلا میں عصر عاشور کے قریب ابو سمامہ السیداوی آیا، جب نہ رسول اللہ میری جان آپ پر نثار، تھوڑی دیر میں ہم اپنی جان آپ پر نثار کر دیں گے، موت کا کوئی خوف ہم کو نہیں ہے، لیکن جب نہ رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ اس آخر وقت ایک بار اور آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایک بار اور نماز پڑھ لیں. جب نہ رسول اللہ فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو پہلے ان سے پوچھ لو تھوڑی دیر کی جنگ روک دیں، یہاں بھی کوئی ظلم و جبر نہیں ہے، یہ جنگ روک دیں. جب آواز دی گئی تو جواب جو آیا وہ آپ کو معلوم ہے. اس جواب کو سننا تھا کہ امام حسین کا بوڑھا صحابی برداشت نہ کر سکا. تو میں نے غلط نہیں کہا. کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ کتنی اہمیت ہے حبیب ابن مظاہر کی. جب کربلا میں فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، میں نے اس کو اپنے مختلف بزرگ ذاکرین سے بھی سنا، بعض لوگوں نے لکھا بھی کہ زینب ہر بار مجھے دی فضا، یہ بتاؤ میرے بھیا کا بھی کوئی چاہنے والا آیا؟ آپ حضرات آج کی تاریخ کبھی کبھی اس کو سنتے ہیں اور یہ بھی سنتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر نے ایک سلام کو سن کر اپنا ماما زمین پر پھینک دیا. کیوں پھینک دیا؟ کیوں پھینک دیا؟ چاہنے والوں کا مجمع ہے. میرا دل کہتا ہے کہ حبیب جب کربلا میں آ گئے، وہ ساری تفصیلات چھوڑتا ہوں، خط کیسے پہنچا من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی، زوجہ نے کس طریقے سے آمادہ کیا، غلام نے کس طرح آمادہ کیا، سب ہوتے ہوتے حبیب آ گئے کربلا کی زمین پر. جب آئے تو شہزادی کو خبر ہوئی کہ امام کا